اور کبھی بھی کوئی غیر صحابی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا ولی غوث قطب ابدال ہو جائے تو اس کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے تمام غوث قطب ابدال اگر مل جائیں پھر بھی اس ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اگر کبھی بھی کسی دو صحابی میں اختلاف ہو جائے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کے درمیان فیصلہ کریں اور ان کی غلطیاں بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر گفتگو کریں گے، آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کریں گے اور آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں جانیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی اور آپ کا نام معاویہ رکھا گیا۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو سفیان تھا اور آپ کی والدہ کا نام ہند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب اوپر 5ویں پشت پر جا کر حضرت عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اسی طرح سے آپ کی والدہ کا شجرہ نسب بھی اوپر حضرت عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت امیر معاویہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ سے 1 سال پہلے ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا تھا، اور پھر فتح مکہ کے دن سے اس کا کھل کر اظہار کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور اہل سنت کا یہ متفق علیہ موقف ہے کہ کوئی بھی صحابی اگرچہ وہ سب سے آخری میں ایمان لایا ہو اور بطور صحابی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے تمام غوث قطب ابدال اگر مل جائیں پھر بھی اس ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر کبھی بھی 2 صحابہ میں کسی بات کو لے کر اختلاف ہو جائے، ان میں آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے، تو ہمیں یہ بالکل حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے معاملے میں خود کو جج بنا لیں اور ان کے بیچ میں فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں اور ہم اس بات کا حکم جاری کریں کہ ان میں سے کون صحیح تھا، کون غلط تھا اور کس کی کون سی غلطی تھی۔ اس بات کا ہمیں بالکل بھی حق نہیں ہے۔ جب بھی صحابہ کے درمیان ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس میں خاموش رہیں اور دونوں صحابہ سے محبت کریں، دونوں کی عزت کریں۔ آئیے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے پھر بھی وہ میرے صحابی کے ایک مد جو کے برابر نہیں پہنچ سکتا یا اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی میں اور ایک غیر صحابی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ احد جو پہاڑ ہے یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، تقریباً 7 کلومیٹر کی دوری پر پھیلا ہوا ہے، اور ایک مد جو ہوتی ہے یعنی کہ ایک مٹھی جو، آپ اس کی قیمت کا اندازہ آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ تو ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں کہ ایک طرف سونا ہے، وہ بھی کوئی معمولی سونا نہیں، معمولی مقدار میں نہیں ہے، بلکہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہے، اور ایک طرف ایک مٹھی جو ہے۔ دونوں کی قیمت میں آپ کوئی کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو مثال دی گئی ہے، یہ مثال اس بات کے لیے ہے کہ آپ کبھی بھی کسی غیر صحابی کو کسی صحابی کے ساتھ میں کمپیئر نہیں کر سکتے، اور کبھی بھی کوئی غیر صحابی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا ولی غوث قطب ابدال ہو جائے۔ اس لیے اگر کبھی بھی کسی 2 صحابی میں اختلاف ہو جائے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کے درمیان فیصلہ کریں اور ان کی غلطیاں بیان کریں۔ ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ ہم دونوں صحابہ سے محبت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کا ادب کریں، احترام کریں، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو خود کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے میں کچھ حدیثیں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ میں حدیث نمبر 1 پر حدیث نقل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور میرے بعد انہیں ہرگز نشانہ نہ بنا لینا، یعنی کہ ان پر تنقید نہ کرنا، ان کی برائی نہ کرنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی تو مجھ سے محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف دی،
اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی گرفت فرمائے گا۔ تو دیکھیں کہ جب کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا کسی بھی صحابی پر تنقید کرتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، تو بات صرف ان تک نہیں رہتی بلکہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور پھر یہ بات اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی ایک صحابی کی برائی کرتے ہیں، اس کی بے ادبی کرتے ہیں، تو آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچا سکے، مگر یہاں پر جو مثال ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کسی صحابی کی توہین کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، تو اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آئیے اس بارے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اپنی اسی کتاب فضائل صحابہ میں حدیث نقل کرتے ہیں، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جس نے میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے نہ فرض قبول کرے گا اور نہ نفل قبول کرے گا۔ یعنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ساری زندگی جتنی عبادتیں کر رہے ہیں، جتنی آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، جتنے روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ایک صحابی کی توہین کرنے والے، بے ادبی کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن آپ کو اس بات کی سزا دے گا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا کہتے تھے۔ اور پھر قرآن نے تو اس بات کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ حدید آیت نمبر 10 میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور برابر نہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑائی کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی، لیکن دونوں سے ہی اللہ تعالیٰ کا جنت کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت کے تحت امام جلال الدین سیوطی اور بہت سارے مفسرین کا یہ فیصلہ ہے کہ یہاں پر الحسنہ سے مراد جنت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں گروپ سے، دونوں گروہوں سے جو وعدہ فرمایا ہے الحسنہ کا، اس سے مراد ہے جنت۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے دونوں صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ تو پھر جن لوگوں کے جنتی ہونے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، تو پھر بھلا ہم کیوں ان کی بے ادبی کر کے، ان کی گستاخی کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنانا چاہتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے تعلق سے تو ابھی کوئی وعدہ ہوا ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے، لیکن ہم ان کے بارے میں تنقید کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ آئیے اس تعلق سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسے امام حاکم نے اپنی المستدرک میں حدیث نمبر 6656 پر نقل کیا ہے۔ حضرت عویم بن سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے واسطے میرے صحابہ کو چنا، اور ان میں سے میرے وزیر، میرے معاونین، میرے مددگار اور سسرالی رشتہ دار چنے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے انہیں گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے نہ فرض قبول کرے گا اور نہ نفل قبول کرے گا۔ یاد رہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، اور یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سسرالی رشتہ داروں کو بھی چنا ہے، اور جس نے انہیں گالی دی، یعنی کہ جس نے انہیں برا بھلا کہا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی عبادتیں قبول نہیں فرماتا۔ اب آئیے آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، آپ کے فضیلت میں کچھ حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3765 پر حدیث نقل کی ہے۔ ایک شخص نے آ کر کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ وطر کی 1 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کا علم عطا فرما، اور یہ فقیہ صحابہ میں شامل ہوتے ہیں۔ ان سے جب اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ وہ 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ خود ایک فقیہ ہیں۔ فقیہ اس صحابی کو کہتے ہیں جس کو دین کی بہت بہترین سمجھ ہوتی ہے۔ تو صحابی رسول حضرت ابن عباس جو کہ خود فقیہ بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور اہل بیت میں بھی شامل ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ فقیہ ہیں، یعنی کہ وہ ایسے صحابی ہیں جن کو دین کی بہت گہری سمجھ ہے۔ آپ کے تعلق سے امام ترمذی ایک حدیث اپنی سنن میں حدیث نمبر
3842 پر نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، یعنی کہ ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی قیمتی دعا ہے۔ ہم سبھی مسلمان صبح سے شام تک جتنی نمازیں پڑھتے ہیں اس میں ہم بار بار کہتے ہیں، ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں ہدایت والے راستے پر چلا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کے لیے خود یہ دعا فرما دی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت یافتہ بنا دے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ انہیں ہدایت پر بنا دے بلکہ یہ بھی دعا فرما دی کہ اس کو ہدایت دینے والا بھی بنا دے، یعنی کہ یہ خود بھی ہدایت پر ہوں گے اور لوگوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت ملے گی، کیونکہ یہ یقینی بات ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی ہو تو وہ دعا ہرگز رد نہیں ہوتی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت پر تھے ہمیشہ، اور وہ ایسے شخص تھے کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو بھی ہدایت ملی ہے۔ ایک اور بہت پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں، اسے امام طبرانی نے اپنی معجم الاوسط میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 3902 پر۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت معاویہ کے تعلق سے وصیت فرما دیجئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر امین ہیں اور بہت اچھے امین ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بات یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ جبریل علیہ السلام کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی مرضی سے نہیں آتے تھے اور نہ اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے تھے۔ وہ جب بھی آتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے تھے، اور جو کچھ کہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کہتے تھے۔ تو اب اگر جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ اللہ کی کتاب پر امین ہیں اور بہت اچھے امین ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ اللہ کی کتاب پر امین ہیں اور بہت اچھے امین ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ جس شخص کی تعریف اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بہت اچھے امین ہیں، تو بھلا ہم اس کی شان اور عظمت کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ آپ کو بتا دوں کہ حضرت ام حبیبہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے بھائی سے کیوں نہ محبت کروں؟ یعنی کہ انہوں نے ایک عام جواب دیا کہ سبھی بہنیں اپنے بھائیوں سے محبت کرتی ہیں تو میں بھی محبت کرتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر ایک حدیث میں آخری اور سنانا چاہوں گا اس تعلق سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے۔ روایت کچھ یوں ہے کہ یزید بن عاصم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ صفین کے مقتولین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ صفین میں مارے گئے ہیں اپنی طرف سے بھی اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھی، ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے مقتولین جنتی ہیں۔ تو پھر سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی وجہ سے تمام صحابہ سے محبت رکھی جائے اور حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت رکھی جائے، آپ کا ادب و احترام کیا جائے۔ 22 رجب یوم وصال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اہل سنت کے طریقے پر آپ کے لیے خوب ایصال ثواب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔